جماعت اسلامی ہند کی جانب سے حقوق ہمسایہ کے موضوع پر جاری 10 روزہ ملک گیر مہم کے تحت ناندیڑ میں گزشتہ روز علماء کی خصوصی میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں پڑوسیوں کے حقوق، سماجی ہم آہنگی اور معاشرتی ذمہ داریوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ناندیڑ کے نئی آبادی میں دفتر جماعت اسلامی ہند میں اس خصوصی میٹنگ کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ اس موقع پر جماعت کے مقامی امیر پٹھان عابد خان نے مہم کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جدید مصروف زندگی نے لوگوں کو اس قدر اپنی گرفت میں لے لیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں سوچنے تک سے قاصر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے واضح احکامات موجود ہے اور انہی احکامات سے غفلت نے معاشرے میں بے حسی کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کا مقصد عوام میں شعور بیدار کرنا ہے اور علماء اس پیغام کو ممبر کے ذریعے بہتر انداز میں آگے پہنچا سکتے ہیں۔ امیر الخواہ جماعت اسلامی مہاراشٹر مولانا الیاس خان فلاحی نے اپنے کلیدی خطاب میں پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلی نکات پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں اس موضوع پر شدید غفلت پائی جاتی ہے۔ لوگ اپنی ذاتی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنے آس پاس کے حالات تک کا علم نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا کہ صالح معاشرہ تبھی وجود میں آ سکتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو، باہمی میل جول برقرار رکھے اور ضرورت کے وقت آگے آ کر مدد کرے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ پڑوسیوں کی مدد کرنے کے بجائے آج لوگ ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، جس سے نفرت اور تنازعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مولانا نے بتایا کہ حقوق ہمسایہ مہم کا مقصد اسی روایات، سماجی ہم آہنگی کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ میٹنگ میں شریک علماء نے اپنی اپنی آراء پیش کرتے ہوئے مہم کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ شرکاء نے یقین دلایا کہ وہ اپنے اپنے خطابات اور پلیٹ فارمز کے ذریعے پیغام کو عوام تک پہنچائیں گے۔ میٹنگ میں نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی گیمز کی لت پر بھی تشویش ظاہر کی گئی۔ علماء نے کہا نوجوان رات دیر تک گلیوں میں بیٹھ کر موبائل گیمز کھیلتے ہیں، جس سے ان کی صلاحیتیں متاثر ہو رہی ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں کئی عملی تجاویز بھی پیش کی گئی، جن پر جماعت کے ذمہ داران نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ میٹنگ میں شہر کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں علماء نے شرکت کی۔ ناندیڑ میں منعقدہ اس میٹنگ نے حقوق ہمسایہ کے تصور کو اثر نو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی یہ مہم سماج میں ہمدردی، بھائی چارے اور باہمی احترام کے جذبات کو مضبوط بنانے کا پیغام دے رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، MCN اردو نیوز۔ آج یہ مسجد عابدین کے سامنے علماء اکرام کا حقوق ہمسایہ مہم کے سلسلے میں ایک اہم اجلاس تھا۔ تو یہ حقوق ہمسایہ مہم جو 21 نومبر سے 30 نومبر تک پورے ملک میں جماعت اسلامی منا رہی ہے، تو اصل میں حقوق ہمسایہ کا مطلب رائٹس، نیبرس رائٹ یا پڑوسیوں کے حقوق۔ تو یہ مہم دراصل سماج میں ایکتا اور بھائی چارگی اور ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے حقوق کے تئیں بیداری پیدا کرنے کی مہم ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی سماج جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ابھی ہمارے سامنے یہ چیز ہم نے اپنے سروے کے ذریعے اس بات کو معلوم کیا کہ کووڈ-19 کے بعد میں سماج کے اندر بڑی دوریاں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ دوریاں کئی اسباب سے ہیں، تو اس میں ایک اخلاقی بحران بھی پیدا ہوا ہے۔ پڑوس میں رہنے والے بیمار، یتیم اور مسکین لوگ یا مختلف قسم کے سماجی مسائل کا شکار لوگ ایک دوسرے کے مسائل سے ناواقف اور ناآشنا ہیں، جبکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے کہ جس کے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور جو اپنے پڑوسیوں کی تکالیف کو دور نہ کرے، یعنی خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو دراصل یہ حقوق ہمسایہ جو مہم ہے، یہ مہم آج ملک عزیز میں ایک بہت بڑی انسانی بحران کے ازالے کے لیے، یہ اخلاقی جو زوال یعنی مورل جو ڈاؤن فال آیا ہے، اس کے ازالے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے مہم بنائی جا رہی ہے۔ اور اس کے ذریعے یہ مہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، بزرگوں تک اس میں شامل ہیں، اور اس میں پوری امت کے علماء کرام شامل ہیں۔ اور یہ مہم صرف ہمارے مسلم محلوں تک شامل نہیں ہے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک مستحکم سماج کے لیے، ایک انٹیگریٹڈ سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ہمارے جتنے برادران وطن ہیں، ہمارے دیگر مذاہب کے جو ماننے والے لوگ ہیں، وہ بھی انسانی بنیادوں پر ہمارے بھائی ہیں اور وہ بھی ہمارے ان حقوق کے مستحق ہیں۔ تو ہم معاشرے کے اندر محبت کے، انسانیت کے اور
جس کو ہم کہیں گے سدبھاونا کے، اس پیغام کو لے کر اٹھے ہیں، اور اس کا تعلق بنیادی طور پر کسی مطلب ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے مفاد سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ملک کے انٹیگریٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے دین سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے، آخرت کی پوچھ سے ہے۔ تو ایک تبدیلی کی تحریک ہے، ایک چینج کی تحریک ہے، اور بظاہر یہ 10 روزہ مہم ہے، لیکن یہ مہم انشاءاللہ ایک ایسا شعور برپا کرے گی کہ ہم معاشرے کے استحکام کے لیے زندگی کی آخری سانسوں تک اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے یہ 10 روزہ مہم 21 سے 30 نومبر تک الحمدللہ جاری ہے۔ اس کا افتتاح کل جمعہ کو ہی ہوا، اور یہ جمعہ میں الحمدللہ ناندیڑ شہر کے تقریباً 35 مساجد میں خطبہ جمعہ کے ساتھ اس مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس کے ذریعے سے الحمدللہ ہم نے تمام سرکل جو جماعت اسلامی ہند کی جانب سے چلتے ہیں اس میں الگ الگ اجتماعات لیے ہیں، اور محلے کے لوگوں کو جمع کر کے حقوق ہمسایہ سے متعلق تمام جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذریعے سے بتائی ہیں ان لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور یہ مہم جو ہے صرف ملت جماعت اسلامی کی مہم نہیں، بلکہ یہ تمام ملت کی مہم ہے، اور آگے اس میں جماعت اسلامی یہ کوشش کی ہے کہ یہ مہم ملت کے ساتھ ساتھ ہمارے برادران وطن کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، تاکہ جو موجودہ ملک میں جو حالات خراب ہوئے ہیں انشاءاللہ اس مہم کے ذریعے ہم وہ حالات کو بدلنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ اس کی کڑی یہ تھی کہ آج دوپہر بعد نماز ظہر ہم نے علماء کرام کی نشست لی ہے، اور انشاءاللہ آج ہی بعد نماز مغرب اتیتھی ہوٹل میں بین المذاہب مکالمہ رہے گا، جس میں ناندیڑ شہر کے تمام ہی مذاہب کے رہنما انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے۔ کی اہمیت اتنی ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نسل انسانی کو بچانے کے لیے اس مہم کی نہایت درجے ضرورت ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنے کیریکٹر ادا نہیں کریں گے، اپنا رول ادا نہیں کریں گے، اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے جو شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو قرآن حدیث کی شکل میں دیا ہے کہ حقوق ہمسایہ چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو تمام طبقوں کے اندر یہ شامل ہے، مسلمانوں کی اس پہ بالکل توجہ نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ لاپرواہی ہے۔ اگر مسلمان اس کو کریں گے تو انشاءاللہ پورے ملک کے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا۔ غیر مسلم بھائیوں کے جو دماغ ہے، جو تشدد ان کے دماغوں میں ہے، جب مسلمانوں کا یہ کردار کیریکٹر ان تک پہنچے گا حقوق ہمسایہ کی شکل کے اندر، تو انشاءاللہ ان کے اندر بھی ایک تبدیلی آئے گی، وہ بھی اسلام کو سمجھیں گے کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام کی تعلیم ہے، جو نسل انسانیت کو بدلنے کے لیے یہ حقوق ہمسایہ کی جو تعلیم ہے نسل انسانیت کو بدلنے کے لیے کافی ہے، اور پورے انڈیا کے اندر ایک تبدیلی لانے کے لیے کافی ہے۔ تو تمام علماء سے میں خصوصاً درخواست کرتا ہوں، بالعموم تمام حضرات سے، کہ وہ اس حقوق ہمسایہ کے اندر شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور اس میں تعاون کریں، اور جہاں تک ہو سکے جان مال ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم حقوق ہمسایہ کو ادا کریں۔ اور ناندیڑ شہر کے جتنے تمام اہم مساجد ہیں ان سے خصوصاً میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ناندیڑ شہر کے اندر کچھ ایسا پروگرام بنائے اپنے علاقے کو لے کر کہ وہاں جتنے علاقے میں مسلم ہو غیر مسلم ہو تمام کے حقوق ہمسایہ ہم کس طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور مسلمان تو ہے ہی، لیکن بالخصوص جتنے ہمارے علاقے میں غیر مسلم بھائی رہتے ہیں ان پر ہم خاص طور سے توجہ دیں، ان کی بیماریوں میں، ان کے ذیلی مسائل کے اندر انشاءاللہ ہم توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ناندیڑ شہر کے اندر بھی انشاءاللہ اچھا اس کا اثر جائے گا، اچھا سا انقلاب آئے گا۔ بس